الحمدللہ نوجوانان توحید و سنت پنجاب کی نئی مجلس عاملہ کی بہترین کوششوں اور کاوشوں سے محنت کا وہ سلسلہ جاری و ساری ہے جو ایک طویل عرصے سے پنجاب کے نوجوان مشن توحید و سنت کی آبیاری کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ میں اسی روایتی جملے سے سہارا لیتے ہوئے اپنے چند لفظوں کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ میں اس مجلس عاملہ کے قائدین کو مولانا انعام اللہ صاحب، مولانا مفتی نعیم الرحمن صاحب اور ان کے جملہ مشاق مجلس عاملہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بلا شبہ بہت ہی خوبصورت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمینار ایک تسلسل کے ساتھ منعقد کروایا ہے۔ طویل گفتگو کا وقت مناسب نہیں، ہماری جماعت کے قائدین اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں۔ میں اتنی بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ الحمدللہ میرے ساتھ چلنے والے تمام نوجوان آج یہ منظر دیکھ کر اللہ کی رحمتوں پہ اتنے مطمئن ہیں کہ وہ محنت جو اللہ کی توفیق سے ہم سب نے کی اور ہماری جس محنت میں اشاعت التوحید و سنہ کی اس موجودہ قیادت نے ہماری حوصلہ افزائی کی، اگر اشاعت التوحید و سنہ پاکستان کی مرکزی قیادت ہماری حوصلہ افزائی نہ کرتی تو ہم مشن توحید و سنت کی محنت میں وہ نمایاں کامیابیاں کبھی حاصل نہ کر سکتے جو اللہ نے ہمارے حصے میں ڈالیں۔ آج بھی مجلس عاملہ نوجوانان توحید و سنت پنجاب خوش نصیب ہیں اس اعتبار سے کہ اشاعت التوحید و سنہ کی نامور قیادت بحمد اللہ تعالی ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر لحظہ دعائیں ان کو دے رہی ہیں۔ میں تو دعاؤں کے منصب پہ نہیں ہوں، میں تو خود دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالی مجھے اس قافلے کا ایک ادنیٰ سا رکن بنا کر مشن توحید و سنت کی آبیاری کا وہ فریضہ انجام دینے کی توفیق ہمیشہ ہمیشہ عطا کیے رکھیں، جس فریضے کی ادائیگی سے ہم حقیقی معنوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر لمن کان یرجو اللہ کا مصداق بنتے ہیں۔ جن کے ہاں اللہ سے امیدیں نہیں، ان کا سیرت مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں، جن کا مشکل گھڑیوں میں مشکل کشا اللہ پہ اعتقاد نہیں، ان کا مصطفیٰ کی سیرت سے کوئی تعلق اور ناطہ نہیں، جن کا فریاد رس کے طور پہ اللہ سے فریاد رسی کا تعلق نہیں، ان کا مصطفیٰ کریم کی سیرت طیبہ سے کوئی تعلق نہیں، جن کا اعتقادات میں اللہ کے ساتھ عقیدہ توحید کا رشتہ نہیں، ان کا سیرت مصطفیٰ سے کوئی ناطہ نہیں۔ سیرت مصطفیٰ پہ عمل پیرا وہ ہیں جن کا اعتقاد ہے کہ مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے، فریاد رس اللہ ہے، اور جن کا اعتقاد ہے کہ دور و نزدیک سے سننے والا ایک اللہ ہے، جن کا اعتقاد ہے کہ موت ایک عیب ہے جس سے اللہ کی ذات پاک اور مستثنیٰ ہے، اور موت سے مستثنیٰ اکیلا اللہ ہے، جن کی یہ امیدیں اپنے رب سے وابستہ ہیں،
ان کے لیے جمال مصطفیٰ قرآن مجید سیرت النبی کا کردار ادا کرتے ہوئے قیامت کی صبح تک اللہ کی نظر رحمت کی حفاظت میں محفوظ و مامون سیرت طیبہ بن کر قیامت تک محفوظ کر دی گئی. سبحان اللہ. لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں. اللہ تعالی ہمارے موحد نوجوانوں کی ان محنتوں کو قبول فرمائے. میں ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہوں گا. میرے مصطفیٰ کے دامن میں موجود رحمتوں کا نام ہے قرآن. بے شک. اور جب یہ رحمتیں میرے مصطفیٰ کے دامن میں اترتی ہیں تو ان رحمتوں کے نزول سے عابد امام الانبیاء کہلاتا ہے. جب یہ رحمت قرآن میرے مرشد کے دامن میں اترتی ہے تو ان رحمتوں کے نزول سے عابد سید الاولین والآخرین بنتا ہے. میرے مرشد کے دامن میں اترنے والی قرآنی رحمت جب اترتی ہے تو عابد خاتم الانبیاء بنتا ہے. میرے مرشد کے دامن میں اترنے والی رحمت جب قرآن بن کے اترتی ہے تو عابد معراج کا راہی بنتا ہے. اور میرے دامن میں میرے مرشد کے دامن میں جب قرآن رحمت کا عنوان بن کے اترتا ہے تو صدائیں آنے لگتی ہیں. مقام محمود کا دلہا نہیں مل رہا تھا, ہم نے قرآن کی رحمت مصطفیٰ کے دامن میں اتار کر مقام محمود کا دلہا تلاش کر لیا ہے. میرے مصطفیٰ کے دامن میں رحمتوں میں کوئی اجنبیت نہیں. یہ انہی رحمتوں کا تسلسل ہے جن رحمتوں کی بنیاد پہ کل کبھی نار ابراہیم پہ گلزار بنا کرتی تھی. یہ انہی رحمتوں کا تسلسل ہے جن رحمتوں کے اترنے سے کبھی کبھی نار کے خواہش مندوں کو کلیمیت کا شرف ملا کرتا تھا. میرے مرشد کے دامن میں اترنے والی رحمتوں میں کوئی اجنبیت نہیں. یہ انہی رحمتوں کا تسلسل ہے جن رحمتوں کے تسلسل سے بت بنانے والوں کے گھر میں ابراہیم بت شکن بن کے خلیل اللہ بنا کرتے تھے. میرے مرشد کے دامن میں اترنے والی رحمتیں انہی رحمتوں کا تسلسل ہے جن سے کل کلیمیت ترتیب پاتی تھی. یہ انہی رحمتوں کا تسلسل ہے جن سے کل کلمت اللہ کائنات میں آتے تھے. یہ انہی رحمتوں کا تسلسل ہے جن رحمتوں سے دریا پیغمبر کی لاٹھی سے بھی اذن اللہ رستے دینے پہ آمادہ ہوتے تھے. یہ انہی رحمتوں کا تسلسل ہے جن رحمتوں نے طور کے اندر اپنا پھیلاؤ کیا تھا. یہ انہی رحمتوں کا تسلسل ہے جن رحمتوں کو شرف طور کے ارد گرد کے ماحول میں ملا تھا. یہ انہی رحمتوں کا تسلسل ہے جن رحمتوں کے پھیلاؤ سے بیت المقدس قبلہ اول کہلایا تھا. یہ انہی رحمتوں کا تسلسل ہے جن رحمتوں سے انبیاء کو مقام بلند ملا تھا. یہ انہی رحمتوں کا تسلسل ہے جن رحمتوں کے اترنے سے کائنات انسانی کے اعلیٰ ترین عبادت گزاروں کو ملے تھے. اور جب یہ رحمتیں مسلسل اترتی میرے مصطفیٰ کے دامن میں اتری تو ان رحمتوں نے وہ معراج کی حد چھو لی کہ جب یہ اتر رہی تھی تو یہ افق سے نیچے اتر رہی تھی. جب یہ نیچے اتری ان رحمتوں کو قرآن کی جولانی ملی اور مصطفیٰ کا دامن ملا تو ان رحمتوں کا دوبارہ عروج افق کی طرف ہوا تو دعائیاں پڑھنے لگیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب میں کیا کروں؟ یہ تجلی اللہ من طور، چھوڑیے تجلی اللہ، میں بہت جلدی عرض کروں گا. تجلی اللہ من طور وسینا. میرا خیال یہ ہے کہ عطا اللہ مجذوب آپ سب سے زیادہ پرکشش ہے کہ اس نے اپنی جاذبیت میں آپ سب کو مجھ سمیت کھینچ لیا ہے. آپ سنجیدگی اور متانت کا مظاہرہ کیجئے اور میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا. تجلی اللہ من طور وسینا، سن رہے ہیں حضرات؟ تجلی اللہ من طور وسینا واشرف من شاعر واستعلا من جبال فاران واستعلاؤه من جبال فاران بأن يقول لا الہ الا اللہ. یہ جو رب کی رحمتیں نازل ہو رہی تھیں
اور جن رب کی رحمتوں سے انسانیت تورات جیسی عظیم وحی کی مستحق ٹھہری، جن رحمتوں کے نزول سے انسانیت انجیل جیسی عظیم وحی سے کا مستحق بنی، جن رحمتوں کے نزول سے کائنات انسانی کو عظیم المرتبت عبادت گزار ملے، یہ انہی رحمتوں کے پھیلاؤ کے بعد جب ان رحمتوں کی استعلاء کا فیصلہ کیا گیا، ان رحمتوں کے عود الی الافق کا فیصلہ کیا گیا، تو اللہ نے قرآن کو مبارک احسن الحدیث بنا کر اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کے سینے پر اتار کر ان رحمتوں کو عروج عطا کر کے انہیں رفتوں کا وہ مقام دے دیا، جن رفتوں کے مقام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اللہ کریم نے یہ اعلان کیا، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ۔ میں کیا کروں، باتیں بہت ساری کرنی تھیں، لیکن مطلوبہ آیت جو میں نے تلاوت کی اس کا خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اگر اللہ کی توحید پر پورا یقین، کامل یقین رکھتا ہوں، تو پھر مجھے میرے لیے ہر طلب میں مطلوب مصطفیٰ کا اسوہ بنا دیا گیا ہے۔ میرے لیے مطلوب کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بنا دیا گیا ہے۔ جی مجھے نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھیے؟ جیسے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ مجھے صدقہ کرنا ہے، کیسے کروں؟ جیسے میرے سید نے صدقہ کیا۔ مجھے قربانی کرنی ہے، کیسے کروں؟ جیسے میرے سید نے قربانی کی۔ مجھے محبت کرنی ہے، کیسے کروں؟ جی جیسے میرے قرآن کے دلہا نے محبت کی۔ مجھے عداوت کرنی ہے، کیسے کروں؟ جیسے میرے محبوب نے عداوت کی۔ مجھے شفقتیں کرنی ہے، کیسے کروں؟ جیسے میرے سید نے شفقتیں کی۔ مجھے اتباع کرنی ہے، کیسے کروں؟ جیسے میرے محمد نے اپنے رب کے حکموں کی اتباع کی۔ مجھے اطاعت کرنی ہے، کیسے کروں؟ جیسے میرے محمد نے اپنے رب کے حکموں کی اطاعت کی۔ مجھے سفر کرنا ہے، کیسے کروں؟ جیسے میرے سید نے سفر کیا۔ مجھے حضر پہ مقیم ہونا ہے، کن احکامات پہ مقیم بنوں؟ جیسے میرا سید مقیم بنا۔ مجھے متبسم ہونا ہے، کیسے تبسم کروں؟ جیسے میرے سید نے تبسم کیا۔ مجھے محبتیں لوٹانی ہے، کیسے لوٹاؤں؟ جیسے میرے سید نے لوٹائیں۔ میں بیمار ہوں تو کیا کروں؟ جیسے بیماری نے میرے مصطفیٰ نے کیا۔ میں خوشی میں ہوں تو کیسے خوشی مناؤں؟ جیسے میرے سید نے خوشی منائی۔ اور میں واز کروں تو کیسے کروں؟ جیسے میرے سید نے واز کیا۔ اور میں نصیحت کروں تو کیسے کروں؟ جیسے میرے سید نے نصیحت کی۔ اور میں بہادری کروں تو کیسے کروں؟ جیسے میرے قرآن کے سید نے بہادریاں کی۔ اور قرآن مجید کے دلہا سید کی قربانیوں دلیریوں کی ایک درخشندہ مثال یہ ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وامرت ان اکون من المؤمنین۔ جی لوگو سنو میرے مصطفیٰ کی شجاعت و بہادری۔ واز اور تبلیغ کے میدان میں یہ ہے کہ میرے سید نے اللہ کی توحید کے پرچار میں کسی ایسی مصلحت کو اپنے واز میں آڑے نہیں آنے دیا جس مصلحت کی بنیاد پر اللہ کی توحید کے مسئلے پر کوئی دھول باقی رہ جاتی۔ نہیں، میرے مصطفیٰ کی سیرت طیبہ یہ ہے کہ میں اللہ کی توحید کا پرچار ایسے کروں کہ اللہ اپنے پیغمبر کو تسلیاں دے کر کہہ رہے ہوں، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اور میں سمجھتا ہوں اشاعت التوحید و سنہ اسی سچی وراثت کی امین ہے جو سچی وراثت سیرت طیبہ کے حامل سچے امتیوں کا حق ہے۔ اور وہ وراثت یہ ہے کہ ہم اس پاکستان کی دھرتی میں یہ دہائی دے رہے ہیں، لوگوں کوئی نبی اور کوئی ولی موت کا جام پینے کے بعد دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں، ہمیشہ زندہ کون ہے؟ اعبد اللہ الذی، اللہ اکبر،
नौजवानान तौहीद व सुन्नत मिलकर करें दुआ। नौजवानान तौहीद व सुन्नत में नौजवानाने तौहीद व सुन्नत पंजाब। नौजवानान तौहीद व सुन्नत में आपको अर्ज करना चाहता हूँ, आप इशाअत तौहीद व सुन्ना का मुस्तकबिल हैं। आप अकाबरीन इशाअत तौहीद व सुन्ना की उम्मीदें हैं और आप मिशन किताब व सुन्नत के सच्चे वारिस और अमीन हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये अमानत सीना बसीना चलती हुई इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। और मैं एक और दरख्वास्त करना चाहता हूँ, याद दहानी कराना चाहता हूँ अपने नौजवानान तौहीद व सुन्नत के अमीर मोहतरम को कि वो आपको आने वाले 14वें सालाना इज्तिमा आम जो कि गुजरात में होना तय पाया है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, उसके बारे में भी आपको दावत दें। मैं भी दावत दे रहा हूँ। उन्होंने मुझे फरमाया है कि मार्च के आखिरी अशरा में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 14वां सालाना इज्तिमा आम गुजरात में होगा इंशाअल्लाह। नौजवानान तौहीद व सुन्नत तैयार है ना? तैयार हो भाई तौहीदियो इंशाअल्लाह। मैं आखिर में एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम हजरात नौजवानान तौहीद व सुन्नत को, और जितने अकाबरीन यहाँ तशरीफ़ लाए हैं मैं उनको भी बहुत बहुत मशकूर हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ। टाइम हमारे पास कम है, अकाबरीन मौजूद हैं, उनका तफसीली बयान होगा इंशाअल्लाह। जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना पंजाब के नाज़िम आला शहीन जमीयत मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना नसरुल्लाह ख़ान राशिद साहब से कि वो आएँ और आपसे मुखातिब हों।